حضرات گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علامہ اقبال کے مختلف اشعار کی تشریح کے ساتھ ساتھ ہم علامہ اقبال کے شعری مجموعوں کو بھی الگ الگ تعارف کے طور پر سامنے لانے کا ایک سلسلہ رکھیں گے۔ چنانچہ 1924 میں شائع ہونے والی علامہ اقبال کا پہلا مجموعہ کلام باغ درا کے نام سے جب سامنے آیا تو اردو شاعری میں ایک نئے فکری اور لسانی انقلاب کی علامت ثابت ہوا۔ باغ درا کا مطلب کارواں کی گھنٹی کی آواز ہے جو سوزی امت کو بیداری، حرکت اور منزل کی طرف سفر کا پیغام دیتی ہے۔ یہ مجموعہ کلام علامہ اقبال کی فکری ارتقاء کے 3 ادوار کو سمیٹے ہوئے ہیں۔ ابتدائی دور میں جب حب وطن، فطرت اور سادہ جذبات، دوسرے میں مغربی تہذیب پر تنقید اور روحانی تلاش دکھائی دیتی ہے، جبکہ تیسرے دور میں خودی، عشق اور عشق، اسلامی بیداری اور امت مسلمہ کی نشاط ثانیہ جیسے گہرے موضوعات نمایاں ہوئے ہیں۔ باغ درا کی ایک اہم خصوصیت اس کی فارسی آمیز زبان اور ثقیل تراکیب بھی ہے۔ اقبال نے محسوس کیا کہ عام اردو ان کے فلسفیانہ اور مابعد طبیعیاتی خیالات کے اظہار کے لیے کافی نہیں ہے، اس لیے انہوں نے فارسی کے وسیع ذخائر اور وسیع ذخیرہ الفاظ سے مدد لی۔ اس انداز کو سبوک اقبال بھی کہا جاتا ہے۔ پہلا عنوان جو ہم نے اس میں تلاش کیا ہے وہ مابعد طبیعیاتی زندگی یعنی میٹا فزیکل لائف سے متعلق چند اشعار اس میں ہے، اور ویسے پہلی نظم جو ہم اس میں لے رہے ہیں وہ خضر راہ کے نام سے ایک نظم ہے۔ خضر راہ سب سے پہلے 1922 میں انجمن حمایت اسلام کے سالانہ جلسے میں پہلی بار پڑھی گئی۔ یہ ایک مکالماتی انداز میں وہ نظم ہے جس میں شاعر حضرت خضر علیہ السلام سے کچھ سوالات پوچھتا ہے اور وہ مکالمے کی شکل میں خضر ان سوالات کے جواب دے رہے ہیں۔ شاعر زندگی، سلطنت، سرمایہ و محنت اور دنیا اسلام کے حوالے سے پریشان ہے اور حضرت خضر علیہ السلام سے رہنمائی طلب کرتا ہے۔ یہ نظم پہلی جنگ عظیم کے بعد کے حالات اور سلطنت عثمانیہ کے زوال اور بر صغیر کے مسلمانوں کی بے چینی کے تناظر میں ایک تاریخی اہمیت بھی رکھتی ہے۔ اس نظم کے 5 سوالات ہیں اور ان کے 5 جوابات ہیں، جس میں پہلی بات ہے صحرا نوردی کی، دوسری بات ہے کہ زندگی کی حقیقت اور اس کی حرکت و عمل سے متعلق سوال ہے۔ حضرت خضر زندگی کی حقیقت سمجھاتے ہیں، یہ ذوق سفر کا نام ہے۔ اسی طرح سے سلطنت کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، ملوکیت اور حکمرانی کے فرسودہ نظام پر تنقید، مزدوروں کی بیداری اور سرمایہ داری نظام کے حوالے سے سرمایہ اور محنت کے متعلق اس پر سوال ہے اور مزدوروں کے استحصال کا ذکر ہے۔ اسی طرح سے چھٹا سوال اس میں عالم اسلام کی اتحاد اور خودی کے پیغام کے طور پر دنیا اسلام کے نام سے ہے۔ زندگی سے متعلق پہلا شعر کہ زندگی اور وقت کی حقیقت جس میں بیان ہوئی ہے کہ برطرز اندیشہ سود و ضیاء ہے زندگی، برطرز اندیشہ سود و ضیاء ہے زندگی، ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی، تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے ننا، جہاں وداں پیم دواں ہر دم جواں ہے زندگی، اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، سر آدم ہے ضمیر کن فقاں ہے زندگی، زندگانی کی حقیقت گوہ کن کے دل سے پوچھ، روئے شیرو تیشو سنگے گراں ہے زندگی، بندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے ایک جوئے کماں اور آزادی میں بہرے بے قراں ہے زندگی، بندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے ایک جوئے کماں اور آزادی میں بہرے بے قراں ہے زندگی، آشکارا ہے یہ اپنی قوت تسخیر سے، گرچہ ایک مٹی کے پیکر میں نہاں ہے زندگی، کل ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب، کل جمع ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب، ایک اس ضیاء خانے میں تیرا انتہا ہے زندگی، خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا ایک انبار تو، خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا ایک انبار تو، پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار تو، ہر وہ صداقت کے لیے جس دن میں مرنے کی طلب، پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جاں پیدا کرے، پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار اور خاکستر سے آپ اپنا جہاں پیدا کرے، زندگی کی قوت پنہا کو کر دے آشکار، تائی چنگاری فروغ جاویدہ پیدا کرے،
خاک مشرق پر چمک جائے مثال آفتاب، تاب بدخشاں پھر وہی لالو گراں پیدا کرے، سوئے گردو نالے شبگیر کا بھیجے سفیر، رات کے تاروں میں اپنے رازداں پیدا کرے، یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرصۂ محشر میں ہے، یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرصۂ محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے۔ علامہ اقبال کے ان انتہائی خوبصورت اور ولولہ خیز اشعار میں مرکزی خیال تو حقیقت زندگی اور خودی کی بیداری کا ہے۔ اقبال ان اشعار میں زندگی کی روایتی تصور کو رد کرتے ہوئے اسے ایک متحرک، لامتناہی اور تخلیقی قوت کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک زندگی صرف سانس لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ اپنی دنیا آپ پیدا کرنے اور غلامی کی زنجیریں توڑ کر آزاد فضا میں پرواز کرنے کا نام ہے۔ اب اس نظم کے اگر ہم اہم نکات پر غور کریں تو زندگی کا وسیع تصور اس میں ہے کہ زندگی نفع اور نقصان کے حساب کتاب سے بالاتر ہے، یہ کبھی جان بچانے کا نام نہیں ہے، بلکہ مقصد عظیم کے لیے جو جان کو قربان کر دینے کا نام ہے۔ اسے وقت یعنی آج اور کل کے پیمانوں سے نہیں ناپا جا سکتا، کیونکہ زندگی ابدی، ہمیشگی اور ہر دم جمع رہنے والی حقیقت ہے۔ دوسری بات اس میں کہی گئی ہے تقدیر نو اور خودی کے حوالے سے کہ اگر انسان واقعی زندہ ہے تو اسے لکیر کا فقیر بننے کے بجائے اپنی دنیا میں خود تخلیق کرنی چاہیے۔ زندگی دراصل حکم کن ہو جا کے راز سے سمجھی جاتی ہے جو انسان کے اندر چھپا ہوا ہے۔ اس میں قرآن کی آیت کن فیکون کی طرف اشارہ ہے۔ مشقت اور جدوجہد کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ زندگی کی حقیقت جاننی ہے تو فرحاد یعنی کوکن جیسے جفاکش سے پوچھو کہ زندگی جو شیل لانے، شیشے چلانے اور سنگ گراں سے ٹکرانے یعنی سخت محنت کا نام ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ آزادی بمقابلہ زندگی کے حوالے سے کہ غلامی میں زندگی ایک چھوٹی سی خشک ہوتی ہوئی ندی کی مانند ہے، جبکہ آزادی میں یہ ایک بے قرار اور ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر بن جاتی ہے۔ تصویر کائنات کی بات ہو رہی ہے کہ اگرچہ زندگی بظاہر مٹی کے بدن انسان میں چھپی ہوئی ہے، لیکن اس کی عقل طاقت کائنات کو مسخر کرنے اور فتح کرنے سے ظاہر ہوتی ہے۔ اسی طرح چھٹی بات کہی گئی ہے کہ خام سے پختہ تر کا سفر۔ جب تک انسان بے مقصد ہے وہ مٹی کا ڈھیر ہے، لیکن جب وہ اپنی خودی کو پختہ کر لیتا ہے تو ایک ایسی تلوار بن جاتا ہے جس کی کاٹ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکا۔ تیسری آگے ایک بات کہی جا رہی ہے، ساتویں بات کہ حق کی طلب اور عمل کے حوالے سے کہ سچی زندگی کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے دل میں حق کے لیے مرنے کی طلب ہو۔ اسے چاہیے کہ اس عارضی زمین و آسمان پر تکیہ کرنے کے بجائے اپنی ہمت سے نیا جہان پیدا کرے۔ مشرق کے عروج کی بات کر رہے ہیں علامہ اقبال کہ علامہ اقبال کی خواہش ہے کہ مشرق کا انسان یعنی مسلمان دوبارہ آفتاب بن کر چمکے تاکہ اسی مٹی سے دوبارہ قیمتی موتی یعنی عظیم انسان پیدا ہو سکے۔ وقت عمل کی دعوت دے رہے ہیں کہ آخر میں اقبال خبردار کرتے ہیں کہ یہ وقت غفلت کا نہیں ہے بلکہ محشر کی گھڑی ہے، یعنی فیصلہ کن وقت ہے۔ انسان کو چاہیے کہ باتوں کے بجائے اپنے عمل کا دفتر پیش کرے، کیونکہ کامیابی کا دار و مدار صرف عمل پر ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ انسان کو احساس کمتری سے نکال کر اس کی عظمت رفتہ یاد دلاتے ہیں اور اسے پیغام دیتے ہیں کہ وہ کائنات کی تسخیر کرے، اپنی خودی کو پہچانے اور محض مٹی کا ڈھیر بننے کے بجائے ایک زندہ و جاوید قوت بن کر ابھرے۔ اب علامہ اقبال کے ان اشعار کو شعر و شاعری کے محاسن اور کلاسیکی اردو شاعری کے صفات کی بنیاد پر اگر اس کا جائزہ لیا جائے تو مضمون اور معنی آفرینی کے اعتبار سے اقبال نے زندگی کے روایتی تصور کو بدل کر اس میں ایک نئے فلسفیانہ ابیات پیدا کر دیے ہیں۔ فلسفے کی گہرائی ان اشعار میں زندگی، خودی اور کائنات کے حوالے سے گہری فکری بصیرت یعنی ایپسٹومولوجیکل ایک ڈیپتھ اس کے اندر موجود ہے۔ الفاظ کا انتخاب اور روانی کے اعتبار سے بہر بے قرار، شمشیر بے نہار جیسے الفاظ کا انتخاب کلام میں زور اور روانی پیدا کرتا ہے۔ وزن، بحر اور آہنگ کے حوالے سے یہ اشعار مخصوص بحر اور قافیہ اور ردیف کی بدولت ایک پرجوش شعری رزم اور موسیقی پیدا کرتے ہیں۔ کیفیت اور شور انگیزی کے عنوانات پر کلام میں موجود ولولہ اور طلب قاری کے اندر ایک خاص جذباتی کیفیت اور اثر انگیزی یعنی شور انگیزی پیدا کرتی ہے۔ اسی طرح استعارات کا استعمال کوہکن، فرحاد، شیشہ اور جو شیر جیسے کلام جو اس الفاظ جو اس کلام میں آئے ہیں وہ کلاسیکی استعارات کو جد و جہد حیات کی علامت کے طور پر بہت خوبصورتی کے ساتھ شامل کر دیے گئے ہیں۔ تو انہی الفاظ کے ساتھ یہ پہلا انتخاب جو ہم نے بام درا سے لیا تھا زندگی کے حوالے سے۔ اب ہمارا دوسرا انتخاب تخلیق کائنات اور لذت رم کے استعارے کے طور پر ہم اگلی نظم محبت لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت اور انشاءاللہ آپ کے جو
تاثرات اس ہماری کوشش پر اگر آتے رہے تو اس سے بڑی ہمت افزائی ہوگی انشاءاللہ.